بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کے ایگزسٹنس پہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ سے ہم کوشچن نہیں کر سکتے کہ اللہ نے یہ سسٹم ایسے کیوں بنایا، یونیورس ایسے کیوں بنایا، یا پھر یہ چیزیں ایسے کیوں بنائی، نماز 5 وقت کی کیوں بنائی، یا پھر 3 وقت کی کیوں نہیں بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی کوشچنس ہیں وہ ہم اللہ سے نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی چیزوں کو ہم فالو کر سکتے ہیں، فالو کرنا ہی چاہیے۔ اور کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کیسے چلے گی اور اس یونیورس کو کیسے چلانا ہے، اور ساری چیزیں وہ اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کے ول میں ہے، اور جو اللہ نے آرڈر دیا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ تو السلام علیکم یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت توج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے ونس آف گاڈ اینڈ ول آف گاڈ بائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو میں کافی ٹائم کے بعد ویڈیو میں نے بنایا ہے، میں کچھ چیزوں میں بزی تھی ادھر، ایکچولی میں نے بتایا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا بزی رہتی ہوں، تھوڑا کیا کافی بزی رہتی ہوں، بہت مشکل سے ٹائم مینیج کر پاتی ہوں۔ ابھی فی الحال وہ بہت چھوٹی ہے تو میں اس میں بہت بزی رہتی ہوں۔ تو آج میں نے سوچا کہ نہیں، اب مجھے کیسے بھی ٹائم مینیج کرنا۔ بہت سارے میرے سبسکرائبر فیملی ممبرز جو بھی یوٹیوب پہ وہ سارے کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ ویڈیو نہیں بنا رہے، آپ نے یوٹیوب چھوڑ دیا ہے کیا؟ تو نہیں، میں نے یوٹیوب نہیں چھوڑا ہے، بس مجھے ٹائم کا تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو بہت مینیج کیا۔ انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اب میں آگے انشاءاللہ ویڈیو ضرور بناؤں گی، اور آپ لوگ ویڈیوز کو اچھے سے لاسٹ تک دیکھنا۔ اور اس ویڈیو کو تو اس میں ویڈیو میں کیا ہے تو ہم لوگ لاسٹ تک ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو پھر چلیے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ اور یہ توحید اللہ نے ایسی کامل رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے 2 آنکھیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، 2 ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایون جو یہ امپریشنز ہیں انگلیوں کے، تھم امپریشن، میرے دائیں ہاتھ کا امپریشن میرے بائیں ہاتھ کے امپریشن سے میچ نہیں کرتا۔ کسی دوسرے انسان کو تو چھوڑ دیں، انسان کے اندر بھی جو جوڑوں کی شکل میں چیزیں ہیں وہ بھی یونیک ہیں۔ اتنی توحید اللہ تعالیٰ نے کامل بنائی ہے، دنیا میں کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ ول آف گاڈ چیلنج نہیں ہو سکتی، گاڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے۔ ونس آپ کو پتا چل گیا یہ کائنات اتنی ہارمونی کے ساتھ کسی کریٹر نے بنائی ہے، اب ول اس کی چلے گی۔ آپ کریٹر ہیں تو اپنی کریشن کر لیں، یہ تو اس کی کریشن ہے نا، اس کی مرضی، جس طرح مرضی کرے۔ اب سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22، یہ ایک یونیک آیت ہے جو بچپن میں ہمیں اسلامیات کے اندر، اردو کی کتاب کے اندر خدا کے تعارف کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، لیکن وہ آیت کے طور پر نہیں، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا تھا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور معبود ہوتا اللہ کے ساتھ، اِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے، لَفَسَدَتَا، تو یہ دونوں برباد ہو جاتے، یعنی زمین و آسمان کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا اگر 2 معبود ہوتے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، پس پاک ہے اللہ جو کہ رب ہے عرش کا، اور وہ پاک ہے ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ عرش کا رب ہے تو عرش مخلوق ثابت ہوگی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، اب یہ زمین و آسمان میں ظاہر ہے محاورتاً بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ویسے نہیں ہے جس طرح مخلوقات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی تمثیل بھی بیان نہیں کر سکتے۔ جو ہم کہتے ہیں نا جی اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کائنات میں نہیں، کائنات اس کی قدرت کے اندر ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے۔ خالق اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، کیونکہ اتنی بڑی کائنات، اتنی زیادہ مخلوقات، ان کے اوپر ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، 2 ہیڈ ہوں گے تو لڑائی ہوگی۔ اسی لیے دیکھیں یہ اتنا یونیورسل قانون ہے کہ دنیا میں ہر کمپنی کا CEO ایک ہی ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹر ایک ہی ہوتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر آپ جتنے مرضی رکھ لیں، DG ایک ہی ہوتا ہے، ڈپٹی DGs جتنے مرضی رکھ لیں، ٹاپ پہ ایک ہوتا ہے۔
ایک کے بغیر نظام چل نہیں سکتا. یہ سورۃ الانبیاء کی جو آیت ہے یہ قرآن حکیم میں 3 مختلف انداز میں آئی ہے. ان میں سے ایک موقع ہے سورۃ الانبیاء جس میں الفاظ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر زمین و آسمان میں کوئی معبود ہوتا تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 خدا ہوں اور ایک نظام چلا سکیں. کہیں نہ کہیں ڈفرنس آف اوپینین آ جاتا ہے. پھر یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا اس کائنات میں تو ضرور عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ اس کی تخت حکومت کے اوپر قبضہ کر لے. جس طرح دنیا میں ہوتا ہے جب یہاں پہ آپ کو پتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر راجے ہوا کرتے تھے, اوپر مہاراجہ ایک ہوتا تھا تو چھوٹے راجے آپس میں جنگ لڑتے تھے. جب بڑا راجہ مرتا تھا کوشش کرتے تھے کہ وہ اس کے تخت کے اوپر قابض ہو جائے, یا اگر کوئی راجہ مضبوط ہے تو وہ مہاراجہ کو قتل کر کے خود اس کے تخت پہ بیٹھ جائے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب امپائر تھی تو ایک حاکم اپنی سلطنت کو بڑا کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا دوسرے کے تخت حکومت کے اوپر قبضہ کرے. اسی لیے آپ دیکھیں کیپٹل سٹیز کے اوپر حملہ کرتے تھے. وہ کیپٹل سٹی جب سرنڈر ہوتا تھا تو پوری امپائر ہی دوسرے بادشاہ کے پاس آ جاتی تھی. اب ایسا نہیں ہوتا. ورلڈ وار 2 کے بعد کنٹریز بن چکے ہیں, اب امپائرز کا دور ختم ہو چکا ہے. اب زیادہ کوئی حملہ کرتا ہے, کوئی جیتتا ہے, کوئی ہارتا ہے, لیکن نیشن سٹیٹس اپنی جگہ قائم رہتی ہیں, رجیم چینج ہو جاتی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, گریٹ برٹن نے 1/4 آف ورلڈ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. منگول اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی, بنو عباس نے, بنو امیہ نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو اس کے عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ اس کے اوپر قبضہ کرے. وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور تیسری آیت جو ہے وہ سورۃ المومنون میں آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا یا اپنی اپنی مخلوق کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتا. تو اس نظام میں کوئی تم نے اس قسم کی چیزیں آبزرو کی ہیں؟ نہ تو یہ نظام درم برم ہوا ہے, ہزاروں لاکھوں سال سے چل رہا ہے, بلکہ بلینز آف ایئر سے. نہ کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی کنفلکٹ آیا ہو. تو یہ تینوں آیات سورۃ الانبیاء کی آیت, سورۃ المومنون اور سورہ بنی اسرائیل مختلف انداز میں اس بات پر گواہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے. اور یہ توحید اللہ نے ایسی کامل رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی 2 چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے 2 آنکھیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں, 2 ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ایون جو یہ امپریشنز ہیں انگلیوں کے, تھم امپریشن, میرے دائیں ہاتھ کا امپریشن میرے بائیں ہاتھ کے امپریشن سے میچ نہیں کرتا. کسی دوسرے انسان کو تو چھوڑ دیں, انسان کے اندر بھی جو جوڑوں کی شکل میں چیزیں وہ بھی یونیک ہیں. اتنی توحید اللہ تعالیٰ نے کامل بنائی ہے. دنیا میں کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں ہیں, 100% ایک جیسے نہیں. اب تو لیٹسٹ جو ایئرپورٹ کے اوپر چیک ہوتا ہے وہ آنکھ کی پتلی کا وہ کیمرے میں عکس لیتے ہیں, اس سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. تھرمل عکس بھی لیا جاتا ہے, ہر بندے کا ایک تھرمل عکس بھی ہے, یعنی میرے جسم سے جو ہیٹ نکل رہی ہے نا, جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس کا بھی ایک عکس بنتا ہے. وہ ہر بندے کا مختلف ہے. شکلیں ایک جیسی بھی ہوں, وہ عکس بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. 2 بالکل ایک جیسے ٹوئنز کا بھی ڈیفرنٹ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک چیز رکھی ہے. تو واقعی اللہ تعالیٰ پاک ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. وہ پاک ہے ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب وہ کنکلوڈنگ آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 23. یہ قرآن میں اسی جگہ پہ یہ آیت آئی ہے اور اس انداز میں آئی ہے جو ہمارے میجورٹی کوسچنز ایتھیسٹ کی طرف سے, نان مسلمز کی طرف سے اوٹ پٹانگ قسم کے کوسچنز کیے جاتے ہیں, ان کا جواب ایک جملے میں, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا, اور وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اللہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں, تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہے. یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے یہ ہر جگہ فٹ بیٹھتا ہے.
اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں گزارا اور مرد کو معیشت کی تکلیف میں کیوں ڈالا، انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہوتی، ایک دفعہ مرد پریگننٹ ہوتا، ایک دن عورت کما کے لاتی، ایک دن مرد کما کے لاتا. ایسا ہونا چاہیے تھا نظام. تو اس کا جواب ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. ول آف گاڈ چیلنج نہیں ہو سکتی. گاڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے. ونس آپ کو پتا چل گیا یہ کائنات اتنی ہارمونی کے ساتھ کسی کریٹر نے بنائی ہے، اب ول اس کی چلے گی. آپ کریٹر ہیں تو اپنی کریشن کر لیں، یہ تو اس کی کریشن ہے نا، اس کی مرضی، جس طرح مرضی کریں. آپ کو اس نظام میں کوئی نقص آتا ہے تو ڈسکس کریں، ہم اس کا جواب دیں گے. دیکھیں نیشنل جغرافک پہ، ڈسکوری چینل کے اوپر کئی سال لوگ ایک ایک جانور کے اوپر تحقیق کرتے ہیں. میں نے آج تک کوئی پروگرام نہیں دیکھا جس میں وہ جانور کی نیگیٹو چیزیں بیان کریں کہ اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی. ہمیشہ وہ بولتے ہیں تھینکس ٹو فلاں سسٹم آف کروکوڈائل، جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے. سانپ کا فلاں سسٹم. اب وہ سسٹم ایسا ہے جو اس کو خود بھی نہیں پتا. کروکوڈائل کو نہیں پتا کہ میں 3000 پاؤنڈ کی طاقت کے ساتھ اپنے جبڑے میں چیز دبا سکتا ہوں. بڑے بڑے بھینسے دبا لیتا ہے، ہڈی توڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن کھولنے کی طاقت اتنی کمزور ہے کہ اگر اس پہ ایک عام ٹیپ بھی لپیٹ دی جائے وہ کھول نہیں سکتا. کتنی حیران کن بات ہے. اتنی سیونگز کیسے؟ میری سیونگز میڈیسنز اینڈ چیک اپس میں چلی جاتی ہے. سمپل، آئی بائی میڈیسنز. ایک عام ٹیپ بھی لپیٹ دی جائے وہ کھول نہیں سکتا. کتنی حیران کن بات ہے. جس رب نے اسے دبانے کی طاقت اتنی دی ہے کہ ہڈی بھی وہ چورا کر دے. 3000 پاؤنڈ یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1500 کلو وزن گرے، یہ اس کی طاقت ہے. اس اللہ نے اسے اتنا کمزور بنایا کہ ونس وہ ایسے بند کر لے، آپ اس کو باہر سے لپیٹ دیں، وہ کھول نہیں سکتا. ٹیپ کیا چیز ہے؟ تو یہ والی خوبی اور نہ کھولنے کی کمزوری یہ اللہ نے اس میں ڈالی. اسی لیے تو دیکھیں لوگ قابو کر لیتے ہیں. اگر نہ ہوتا کروکوڈائل تو کوئی پکڑ نہ سکتا. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. تو ان چینلز کے اوپر ہر چیز کی پازیٹیو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، کوئی نقص ڈسکس نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. دنیا میں بھی جو چیزیں آپ کو بظاہر نقص والی نظر آتی ہیں، مثلا انسان کا دل دکھتا ہے کہ یہاں ایک ظالم حکمران آتا ہے، لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے، اور اینڈ پہ وہ اکیلا خودکشی کر لیتا ہے. ہٹلر مارے اس نے 6 کروڑ بندے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کی وجہ سے سارے مرے نا، چاہے اس کے حامی ہوں چاہے مخالفین. ایک گولی مار کے دنیا سے چلا گیا. کیا کیا داستانیں ہیں لوگوں کی، پوری پوری سٹوریز ہیں. ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن وہ تو دنیا سے چلا گیا اور اپنی موت خود چوز کر کے. آخرت میں عذاب ہو. دنیا میں آج کئی لوگ بھوک سے مرتے ہیں. یہ اللہ نے امتحان رکھا ہے امیر لوگوں کا. ان کا کام ہے کہ ان کو دیں گے. امیروں کو دے کے آزمایا، غریبوں سے لے کر آزمایا. اگر آخرت کا دن نہ ہوتا واقعی یہ نظام ظلم پہ مبنی تھا. آخرت کے ساتھ جوڑیں تو یہ پرفیکٹ ہے. دنیا میں جس نے تکلیفیں کاٹی اس کو آخرت میں آسائش مل جائے گی اگر اس نے خدا کو پہچانا. یہ اس میں ایک امپلائڈ ہے چیز. تو یہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے، اس میں آپ جو بھی خامی نکالیں گے اور اس کی جگہ اگر کوئی اور نظام لے کر بھی آئیں گے اس میں بھی کوئی خامی نکالی جا سکتی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ ول آف گاڈ ہے. اگر 3 ہوتی تو آپ نے کہنا تھا 3 کیوں ہے، 5 ہونی چاہیے تھی. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے. سورہ بنی اسرائیل میں. اب انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے. اور اگر انسانوں کے لیے فرشتے پیغمبر آ جاتے پھر انہوں نے اگلا بہانہ یہ بنانا تھا یہ تو فرشتے ہیں، ان کو تو بھوک نہیں لگتی، ان کے ساتھ تو جنسی خواہشات نہیں جڑی ہوئی ہیں، ان کو کیا پتا کہ گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہے. تو پھر وہ بہانہ ہونا تھا. تو دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر، یعنی اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو آپ لیم ایکسکیوزز کتنے ڈیوائز کر لیں گے.
تو یہ نظام بڑا پرفیکٹ ہے آخرت کے ساتھ جوڑ کے. یہ قانون ابتلا ہے, آزمائش ہے. آزمائش میں پھر یہی ہوگا کہ آپ کو دنیا میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی, کس کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. بعض کا تو لگتا ہے بس زندگی ختم ہو گئی, پھر اللہ نے جینے کی خواہش انسان میں رکھی ہے, انسان پھر کوشش کرتا ہے, پھر جیتا ہے. الٹیمیٹلی پرفیکشن اگر ہے تو وہ آخرت میں, وہاں کوئی ایسی کمزوری نہیں جو آپ دنیا میں تکلیف کاٹتے ہیں. نہ بڑھاپا ہے, نہ موت ہے, نہ کوئی دکھ, نہ کوئی غم, نہ اپنے رب کے ناراض ہونے کا خدشہ, اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تو یہ ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہمارے مسلمان اسکالرز بحثیں کر رہے ہوتے ہیں نا, اور وہ لاجکس پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے بڑی لاجک رکھتے ہیں, الٹیمیٹلی بات کھٹائی میں پڑ جاتی ہے. کہیں نبی اسلام کی بیویوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ, کہیں وہ لونڈی سسٹم کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں وہ یہ کہتے ہیں ختم نبوت کیوں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, ہر زمانے کا حق تھا کہ پیغمبر آتا. اور بھئی یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا, پیغمبروں کے ذریعے تعارف کیوں کروایا, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی کروا سکتا تھا. اب کچھ چیزوں کے جواب تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, لیکن ہر بات کا الٹیمیٹ جواب یہی ہے, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے. پیدا مرضی کے بغیر کیا ہے, اس کے بعد روحوں سے عہد لیا, وہ ایک الگ چیز. پیدا پوچھ کے نہیں کیا, یہ اس نے خود ڈیسائیڈ کیا. ٹھیک ہے, امانت پیش کی, وہ ہم نے قبول کی, ہمارے لاشعور میں موجود ہے, ہمیں یاد نہیں. جس طرح ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں گزاری ہوئی زندگی بھی یاد نہیں ہے, اس طرح یہ بھی ہمیں یاد نہیں, لیکن ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا, ہماری روحوں نے اللہ کو مانا تھا. وہ اللہ نے ہمیں بھلا اس لیے دیا تاکہ دنیا میں امتحان ہو, ہم دوبارہ سے اپنے رب کو ڈسکور کریں اور اس تک پہنچیں. پھر اللہ نے ہماری انسٹنکٹ میں جو توحید کا نور رکھا تھا, اس نور پر نور, نور علی نور, انبیاء کی تعلیمات کو بنا دیا, تاکہ اگر کسی کو کوئی وہم بھی لاحق ہے تو وہ بھی نکل جائے. تو اس اعتبار سے جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا, ہو سکتا ہے ہم سے پوچھا جاتا تو ہم پیدا نہ ہوتے. اب اس امتحان میں ڈال دیا, اور اوپر گن پوائنٹ کے اوپر, بلکہ گن پوائنٹ تو چھوٹی چیز ہے, دوزخ لٹکی بھی ہے کہ مانو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تیسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ول ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ٹیکنیکلی جو شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ کہیں گے سب سے پرفیکٹ نظام ہی یہی ہونا چاہیے تھا. اے اللہ تو اکیلا تھا, تجھے اکیلا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں پیدا کرنا چاہیے تھا, ہم تیری نعمتوں کو انجوائے کرتے, اور ہمیں موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی, ہمیں بڑھاپا بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اور ایسے ہی ہوگا جب جنت میں پہنچ جائے گا, پھر کسی نے نہیں سوال کرنا. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہماری مرضی کے بغیر, جب جنت میں پہنچ گیا اس نے نہیں سوال کرنا. اسی لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شخص سمندر میں دھکا دے دے اور ایک خیر خواہ کنارے پہ کھڑا ہو کر آپ کو آواز لگائے کہ بھائی ہاتھ پاؤں مارو, آپ کنارے پہ آ جاؤ گے. اب آپ ضد نہیں لگا سکتے کہ پہلے مجھے بتاؤ مجھے پھینکا کس نے اور میری مرضی کے بغیر دھکا کیوں دیا, میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا. تو ایسا کرنے سے آپ بچیں گے نہیں, ڈوب جائیں گے. لہٰذا پیغمبر کی بات سن لیں, وہ کنارے پہ کھڑا ہو کر آپ کو بتا رہا ہے یوں ہاتھ پاؤں مارو تو کنارے لگ جاؤ گے, جنت میں پہنچ جاؤ گے. جنت میں پہنچ کے پھر اپنے رب سے پوچھ لینا. لیکن فی الوقت تو یہ ہے کہ ایک سچے انسان نے, ایک سچے انسان نہیں, ہزاروں لاکھوں سچے پیغمبر انسانیت سے جھوٹا وعدہ نہیں کر کے گئے. سب ایک ہی بات کر کے گئے ہیں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ایک چیز تو ہم سب فیس کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. موت کا انکار کسی نے نہیں کیا. ہم اپنی موت سے جان نہیں چھڑا سکتے, بڑھاپے سے جان نہیں چھڑا سکتے. لہٰذا عالم الغیب سے تعلق رکھنے والی آخرت کی زندگی, چاہے وہ ہم نے نہیں دیکھی, لیکن اس کا پہلا پورشن تو ہم نے دیکھ لیا کہ بڑھاپا آتا ہے, ہمارے آباء و اجداد بھی چلے گئے, ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو وہاں جا کر دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے جتنی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سب کے ساتھ ہو رہی ہیں. مرنے کے بعد تو پتہ چل ہی جانا ہے, لیکن اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ تب ہے جب دنیا میں پیغمبروں کی مان لی علیہم السلام اجمعین. تو لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا
کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. وہم یسألون, اور جو یہ سوال کرتے ہیں ان سے اللہ پوچھ سکتا ہے. لہٰذا آپ نے گاڈ کا اوبیڈینٹ ہونا ہے, آخرت میں جا کے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. پھر تو ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار ویڈیو مجھے لگی ہے کہ وننس آف گاڈ, جو اللہ کی توحید ہے. اور بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں نا کہ بہت سارے بھگوان ہیں, اللہ ہیں, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں, تو ایسا پاسبل ہے ہی نہیں. کسی بھی یونیورس کو چلانے کے لیے ایک ہیڈ ہوتا ہے. اب آفس میں دیکھ لو ایک ہیڈ ہوتا ہے, سی ای او آفس کا ایک ہی ہوتا ہے. اگر دو ہوں گے تو اویس سی بات ہے کہ فائٹ ہوگی ہی اور لڑائیاں جھگڑے ہوں گے. تو دو اللہ یا پھر دو گاڈ کا ہونا امپاسبل ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. جو بولتے ہیں نا امپاسبل چیزیں ہیں جو بھی, تو ہمیں جو بھی ہے وہ ول آف گاڈ ہے. اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہے ہم کو ان کو فالو کرنا ہے. ہمیں اللہ سے کوشچن نہیں کرنا ہے کہ اللہ آپ نے یہ کیوں بنایا, وہ کیوں. اور بہت اچھی باتیں جو بتائی لاسٹ میں انجینئر محمد صاحب نے, کہ جب ہم مریں گے انشاءاللہ سبھی کوئی جنت جائیں گے, اور اللہ جن کو اللہ سب کو جنت نصیب کرے تو وہ جنت جائیں گے. تو پھر وہاں وہ کوئی کوشچن کریں گے نہیں, ان کو لگے کہ نہیں بہت اچھا رول تھا, بہت اچھا اللہ نے بنایا, یہاں تو بہت اچھا, یہاں تو موت بھی نہیں ہے. ابھی بھلے ہی جتنا لوگ کوشچن کر لے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا, اللہ نے ویسے کیوں کیا, اللہ نے یہ کر لیا ہوتا تو ایسے کر لیا ہوتا, بہت ساری چیزیں. تو اگر جنت آپ جاؤ گے, میں جاؤں گی انشاءاللہ, تو ہم یہ کوشچن وہاں جا کر کریں گے ہی نہیں کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا. پھر تو ہمیں لگے گا کہ بہت اچھا کیا اللہ نے کہ جنت بنایا, وہاں موت نہیں ہے, وہاں بڑھاپا نہیں آنا ہے, جو چیزیں ہمیں من ہے کھانے کا پینے کا, مطلب جو ہماری خواہش ہے وہ سب پوری ہوگی وہاں پہ. تو اس ویڈیو میں مجھے بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اور ہاں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں. تو انشاءاللہ میں جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.